بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حاضرین مجلس کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر کسی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ اس کے لیے اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے لیے اس کا مال و دولت بہت قیمتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے اولاد بہت قیمتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے حسب نسب بہت قیمتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے عزت و آبرو بہت قیمتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ جیسے کم علم سے سوال کرے کہ زندگی میں جو اللہ نے عطا کر دی، اس زندگی کے ہوتے ہوئے کون سی چیز سب سے قیمتی ہے، تو میرا جواب ہوگا ایمان۔ ایمان کی دولت سب سے قیمتی ہے۔ اور کیا کہوں کہ اس ایمان کو ہم انتہائی سستے داموں بیچ ڈالتے ہیں، جگہ جگہ اس ایمان کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کے پاس اس کا ایمان ہے، اسلام کی دولت ہے۔ لیکن یہ ایمان دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ کسی کے دل میں کس قدر ایمان کی دولت موجود ہے۔ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے اعمال، اور ان اعمال میں بھی سب سے بڑھ کر ایمان کو ظاہر کرنے والا جو عمل ہے وہ ہے نماز۔ نماز اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایمان کا بیج ناقص ہے دل کے اندر، تو پھر عبادات میں بھی وہ جھلک، وہ خلوص نظر نہیں آئے گا، اور اگر عبادات میں کہیں کوئی کھوٹ، کوئی نقص جو ہے موجود ہے، تو پھر وہ ظاہر کر دے گا کہ ایمان بھی پیچھے دل میں کھڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا قرآن مجید میں نماز اور ایمان کے تعلق کو واضح فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی فرما دیا کہ کون متقی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کا اظہار کس طرح کرتے ہیں، نماز قائم کر کے۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، ایمان لاتے ہو تو پھر نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مشرکوں میں سے نہیں ہونا چاہتے تو نماز کے قیام کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ لیکن جہاں کافروں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں کفر کا ذکر آتا ہے، جہاں مشرکین کا ذکر آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی صفت کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیے گا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 میں، فلا صدق ولا صلی، جو مشرک کافر لوگ ہوتے ہیں وہ نہ تو تصدیق کرتے ہیں ایمان کی، اور نہ ان کی زندگیوں میں نماز پڑھنا شامل ہوتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے، جو میں فرق کہہ رہا ہوں کہ کفر میں اور ایمان میں فرق جو ہے وہ نماز کرتی ہے، وہ ایک مومن بندے کی کامیابی کی ضمانت اور ایک کافر کی ناکامی پہ مہر بھی ثبت کرتی ہے۔ یہ فرق اس طرح بھی موجود، ایمان لانے والے اگر زندگی میں نماز قائم رکھتے ہیں تو یہ نماز ان کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات پڑھ کر دیکھیے، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، پہلی اور دوسری آیت، بے شک کامیاب ہوں گے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔
اور اگلی آنے والی آیات میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جہنم میں جانے والے لوگوں سے جب جہنم کا داروغہ ان کو وہاں کھڑا کر کے سوال کرے گا، سورہ مدثر آیت نمبر 42-43، پوچھے گا وہ داروغہ جہنم کا جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو وہ کہیں گے، کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز ایمان والوں کے ایمان کی گواہی ہی نہیں دیتی، بلکہ ایمان والوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنم میں جانے کا ایک باعث ان کے نماز قائم نہ کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیے، ہر عمارت جو ہے وہ اپنی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے۔ اگر کسی عمارت کی بنیادیں کمزور تو وہ عمارت بھی صحیح مضبوط نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کی رسالت، جسے ہم ایمان کا نام دیتے ہیں، اس ایمان کی بنیاد، اس ایمان کا ستون نماز ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، متفق علیہ حدیث، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ کن باتوں پر؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، نماز قائم کرنا دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اب جو اس بنیاد کو قائم رکھے گا اس کا دین بھی قائم ہے، اور جو اس بنیاد کو کھو دے گا اس کا دین بھی ڈھہ گیا۔ طبرانی میں یہ آتے ہیں الفاظ، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا، جس نے اس دین کو قائم رکھا، فقد اقام الدین، اس نے اپنا دین قائم رکھا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا، فقد ہدم الدین، تو بے شک اس نے دین کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کی مضبوطی ہے۔ پھر دیکھیے، یہ کافر اور مسلمان کا، مومن اور کافر کا جو فرق رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے مختلف زاویوں سے، اس میں ایک بات یہ بھی کہ ایمان کی گواہی اس شخص کی ہی دی جا سکتی ہے جو نماز کا پابند ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3093، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 802، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کو بار بار مسجد کی طرف آتا جاتا دیکھو، نماز کے لیے آتا جاتا دیکھو جس شخص کو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور دوسری طرف یوں کہا جاتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا عمل کیا، اس نے کافر کا رستہ اختیار کیا۔ جامع ترمذی ہی کی ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافروں اور ہمارے درمیان عہد ہے، فرق کرنے والی چیز ہے نماز، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، اس نے یہ عہد توڑ ڈالا۔ پھر کافر کو اللہ تعالیٰ، مشرک کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائیں، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک گندگی ہیں، کفر گندگی ہے۔ لیکن دوسری طرف نماز انسان کو گندگی، بے حیائی، برائی سے بچانے والی چیز۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اتنی باتیں جو بیان کی گئیں کہ ایمان کی گواہی نماز ہے،
ایمان کا ثبوت نماز ہے، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، مومن کی نجات کا باعث بننے والی چیز نماز ہے، کافر کو ڈبونے والی چیز نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ اس کو گندگی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ کر طہارت حاصل نہیں کر پاتا، اور مومن کو پاک صاف کہا جاتا ہے کہ وہ طہارت و غسل و وضو کے ذریعے ہر لمحہ پاک صاف اور گندگی سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ تو میں پھر آخر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا، صحیح مسلم کے الفاظ کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، باب الایمان میں 35 نمبر یہ حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیس بین العبد و بین الکفر، ایک مومن بندے اور کافر کے درمیان کوئی اور شے نہیں ہے جو فرق کرے الا ترک الصلاۃ، سوائے نماز کے چھوڑ دینے سے۔ اتنے واشگاف الفاظ میں اسلام ہمیں پیغام دے دے کہ تیری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہے، اور اگر اس بندگی سے تو دور بھاگے گا تو پھر زندگی میں کچھ بھی حاصل نہ کر پائے گا۔ وہ کہا جاتا ہے نا شعر کی صورت میں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اب آپ بھی سوچئے اور میں بھی سوچوں کہ مجھے اس زندگی کو بندگی سے بھرپور بنانا ہے یا محض شرمندگی کی صورت میں لے کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔